بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جس موضوع سے متعلق آج گفتگو ہوگی، علوم شرعیہ میں مصادر و مراجع کی اہمیت، یہ نہایت اہم موضوع ہے، بالخصوص ہمارے اس دور میں جہاں کتابوں سے لگاؤ کم ہے، کتابوں کا اہتمام کم ہے، اور اصل کتابوں کی طرف رجوع کرنا اور اصل کتاب سے معلومات حاصل کرنا جہاں اس کا فقدان ہے، بالخصوص طلباء اور اہل علم میں بھی اس کا فقدان ہے، ایسے دور میں اس موضوع پر گفتگو کرنا یقیناً اللہ کا خاص فضل ہے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ ایک احیاء ہے جس کی ایک کوشش ہے۔ تو انشاءاللہ میرا جو یہ موضوع ہے اس میں اصل تو وہی موضوع ہے، یعنی علوم شرعیہ میں مصادر و مراجع کی اہمیت، لیکن اس سے قبل ایک تعارف کتابوں کے سلسلے میں کہ سابق میں علماء کا کتابوں سے کیسے تعلق رہا، اس کی خرید و فروخت، اس کا مطالعہ کرنا، اس کے لیے فکر مند رہنا، اس کو جمع کرنا، اس کے لیے جد و جہد اور غیر معمولی کوشش کرنا، وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ مراجع مصادر کی اہمیت سے متعلق باتیں بہت رہیں گی، میں اختصار کے ساتھ اہم باتیں اور اساسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارے موضوع کا جو آغاز ہے 8ویں صدی ہجری کے ایک عظیم عالم دین علامہ ابن جماعہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، 733 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو انہوں نے علم لینے دینے، پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں تأصیل جس کو بولتے ہیں، بنیاد، بالکل بنیادی باتیں انہوں نے ذکر کی، یہ ان کی کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، نظر آ رہے ہیں نا آپ کو اس میں تذکرۃ السامع والمتکلم؟ تو یہ بہت اہم کتاب ہے اس باب میں، یعنی آداب السامع والمتکلم، متکلم استاذ، سامع طالب علم، فی ادب العالم والمتعلم، یہ اس موضوع کی نادر کتاب ہے، نایاب کتاب ہے، زیادہ جو ہے یہ ملتی نہیں آسانی کے ساتھ، اللہ کے فضل و کرم سے دلی سے یہ حاصل کیا اس کتاب کو میں نے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے کئی فصلیں قائم کی کہ علم دینے کی پوری تفصیلات، جزیات، اور علم لینے سے متعلق طالب علم کے لیے کیا جزیات ہوتے ہیں، سب ہر شق انہوں نے بیان کی۔ تو اس کی ابتدا میں ایک بات وہ لکھتے ہیں طالب علم کے لیے کہ بیان مأخذ العلوم، علم کہاں سے لیا جائے گا، اس کی بنیاد کیا ہے، اور ایک طالب علم کو اس باب میں کتنا حساس ہونا چاہیے کہ علم کیسے لے، وہ کہاں سے لے، یعنی اس کا منبع کیا ہے، مصدر کیا ہے اس کے علم کا۔ ابن جماعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَيُبَيِّن
مأخذ ذلك کلی. ہاں جی، یہاں سے ایک فصل ہے مستقل اسی عنوان سے متعلق، اسی موضوع سے متعلق. اس میں لکھتے ہیں کہ ان یذکر للطلبۃ قواعد الفن التي لا تنخرم، یعنی کہتے ہیں کہ اساتذہ پر، علماء پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر فن کے جو قواعد ہوتے ہیں، یعنی علم لینے کے، اور قواعد سے متعلق اگر آپ ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کتابوں سے، تو کہاں سے لیا جائے گا اس کے قواعد بھی معلوم کیے جائیں. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ہر فن جو ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ كُلُّ أَصْلٍ وَمَا يَنبَنِي عَلَيْهِ مِن كُلِّ فَنٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ عِلْمَيْ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ. اور دین کے اصول، فقہ کے اصول، صرف و نحو کے اصول، جس کا بھی جو مأخذ ہوتا ہے، اصل جو مصدر ہوتا ہے، وہ معلوم کرے، وہ اس کے سامنے واضح ہو. ہمارے سامنے کوئی تحریر ہو، تحریر میں مختلف باتیں ہوتے ہیں، اصولی باتیں، کوئی حدیث ہوگی، کوئی آیت ہوگی، آیت کی تفسیر ہوگی، تو تفسیر انہوں نے جو بیان کی اس تفسیر کا مصدر کیا ہے، کہاں سے انہوں نے وہ چیز لی، اصل معلوم کرے ایک طالب علم. عامت الناس کا جو معاملہ ہے وہ اسی کو پڑھیں گے، وہی ان کے لیے دین ہے. پھر تدریج، پھر اگر ان کا مرحلہ بڑھتے رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اعلیٰ درجے میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو مصادر تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ ایک اصول انہوں نے بیان کیا کہ طالب علم کو چاہیے، اور بلکہ طلباء کے حق میں اساتذہ کو چاہیے کہ ہر فن کا جو مصدر ہوتا ہے، مرجع ہوتا ہے، اس کی نشاندہی کی جائے، اس کو بتلایا جائے، تاکہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو پیسے دینے کے بجائے کسی کو ہنر سکھا دیا جائے تاکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. کسی کو کچھ پیسے دینے کے بجائے، ذہنی غلام بنانے کے بجائے، اس کی خودداری چھیننے کے بجائے اسے کچھ ہنر سکھا دیا جائے. ویسے ہی طلباء کو یہ معلومات دینے کے بجائے، مصنوعی بالکل تیار کر کے، اس کے بجائے علم لینے کا وہ مأخذ دے دیا جائے، مصدر بتلا دیا جائے، تو پھر وہ بھی بتدریج، مرحلہ بمرحلہ اصل سے علم لینے کی کوشش کریں گے، تو علم اتقان آئے گا، تمکن ہوگا. تو وہ مقصد تھا ان کا. تو بہرحال یہ مصادر معلوم کرنا، مصادر کو جاننا طالب علم کا جو آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے. وہ اگر نہیں ہے تو بکثرت مطالعہ کر لے، خوب پڑھ لے، معلومات بکھرے رہیں گے، مرتب معلومات نہیں رہیں گے اس کے پاس، اور ٹھوس اور اتقان کبھی نہیں آئے گا اس کے پاس. اس کے لیے مصادر کا جاننا نہایت ضروری ہے. چلیے انشاءاللہ یہ ایک آغاز تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ کتابوں سے متعلق اس کی اہمیت پر کچھ باتیں بتلاؤں گا. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ یہ جانیں گے کہ کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا. کتابیں جو لکھی جاتی ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا. ایک دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسانوں کو بسایا تو ایک انسان دوسرے سے جب اپنے دل کی باتیں رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تعبیر، بہترین الفاظ، گفتگو کا سلیقہ اور زبان کے ذریعے سے اپنی باتیں ایک سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے. قریب ہو تو اشاروں کے ذریعے سے بھی، زبان کے ذریعے سے بھی. لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی اور انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقہ، دوسرے سے تیسرے علاقہ اختیار کی، دوریاں ہوتی گئیں، تو اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ کیسے پہنچائیں گے اپنی دل کی باتیں؟ ظاہر باتیں، ایک چھوٹی موٹی بات ہو تو کسی کو بھیج سکتے ہیں کہ میرا سلام سنا دیجیے، لیکن ہماری دل کی ساری باتیں، تفصیلات، اور اس میں وہ درد، وہ تعبیریں، ہم ایک انسان کے ہاتھ کیسے اپنی زبانی باتیں دے کے بھیج سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ایسی صلاحیت، ایسی صنعت رکھی کہ دھیرے دھیرے وہ لکھنے پڑھنے کے قابل بنے تاکہ اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ جو فلسفہ ہے جو پیش کرنے کا، یہ علامہ ابن خلدون کا ہے رحمہ اللہ. آپ کی اسی درجے کی گفتگو رہتی ہے علامہ ابن خلدون کی رحمہ اللہ. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے بہت دلچسپ، بڑی دلسوز بات انہوں نے لکھی ہے. آپ رجوع کیجئے اس کتاب کی طرف. علامہ ابن خلدون کی جو مقدمہ ابن خلدون ہے، یہ کتاب ہے ان کی. یہ جو ہے اصولی طور پر بڑی بہترین کتاب، بہت اہم کتاب. بالخصوص
قریوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، شہروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، عمران نیاز کا جو باب ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت دلچسپ کتاب علامہ ابن خلدون کی رحمہ اللہ، اس کا جو مقدمہ ہے، تاریخ تو الگ ہے ان کی، اس مقدمے میں الفصل الثلاثون، تیسویں جو فصل ہے اس میں وہ اسی موضوع سے متعلق لکھتے ہیں کہ ان الخط والکتاب من عداد الصنائع الانسانیہ، لکھنا، خط جو ہوتا ہے، الرسالہ کے معنی میں نہیں، خط لکھت، وہ اور پھر لکھنا مختلف الفاظ، یہ انسان کی صنعت ہے، یعنی حاجت پر وہ چیز سامنے آئی ہے. جیسے آج کے ایک دور میں موبائل جیسے سامنے آیا، ہمارے دیگر الیکٹرانک چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جدید چیزیں، ویسے ابتدا میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب ضرورت ہوئی تو پھر اللہ نے انسانوں میں وہ صلاحیت دی. سمجھے آپ اس نقطے کو؟ اس میں ایک بہت بڑا مسئلے کا حل کیا انہوں نے، علامہ ابن خلدون نے، جزاہ اللہ خیرن، بہت پسند آئی مجھے بات. وہ کیا لکھتے ہیں دیکھو، علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں رحمہ اللہ، وَهُوَ رُسُومٌ وَأَشْكَالٌ حَرْفِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى الْكَلِمَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا فِي النَّفْسِ، نفس کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو تحریر میں ڈھالنا، حروف کے مجموعے کے ساتھ ڈھالنا کا نام ہی کتابت ہے. فَهُوَ ثَانِي رُتْبَةٍ مِنَ الدَّلَالَةِ اللُّغَوِيَّةِ، انسان جو گفتگو کرتا ہے، ایک یہ انداز گفتگو کا، زبان سے گفتگو کرے، انہی کو قلم کے ذریعے سے لکھ کر کے تحریر میں لے کر کے آئے. وَهُوَ صِنَاعَةٌ شَرِيفَةٌ، کہتے کہ یہ ایک عمدہ صنعت ہے انسان کی، جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی رفتار کے ساتھ سامنے لایا. اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ کہ یہ جو تحریر ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہے تحریر کے سلسلے میں کہ حیوانوں سے ممتاز کرنے والی چیزیں جانور نہیں لکھ پاتا ہے، انسان لکھتا ہے. انسان لکھتا بھی ہے تو کب لکھتا ہے؟ اس وقت لکھتا ہے جب اس کے تعلقات زیادہ ہوں اور شہری زندگی گزارے. وہ قریے میں جو رہتے ہیں، آج کے قریے نہیں، کافی ترقی یافتہ ہیں، واقعتاً ایسے بھی قریے ہوں تو عموماً وہاں کے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جہاں آبادی ہوتی ہے، ثقافت جہاں تیز ہو جاتی ہے، پھر وہاں لکھنے پڑھنے کا شعور زیادہ رہتا ہے. جہاں آبادی کم رہتی ہے، خود بخود لکھنا پڑھنا کم ہو جاتا ہے، ایک فطری بات ہے. اس نقطے کو سمجھا کر کے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے. امی کا معنی سمجھتے نا آپ؟ امی، الام کے معنی ماں. ماں جب اس کو انجاب کرتی، جنم دیتی اس کو، تو پھر ولادت کے ایک زمانے کے بعد تک بھی وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا ہے، یعنی اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا جیسے ماں نے جنم دیا، اس لیے اسے امی. تو وہ اللہ کے رسول امی تھے علیہ الصلوۃ والسلام. عرب امی تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زیادہ تر رجحان حافظے پر تھا، زبان دانی، زبان پہ قدرت. ایک تو زبان پہ قدرت، ایک تو حافظہ. آپ 2 صفحے کا لیٹر انہیں سنا دو، وہ جا کے سنا کے آ جائیں گے. اس طرح سے ضرورت نہیں ہے ان کو کہ لکھ کے بھیجیں. اسی لیے لکھنے پڑھنے والے لوگ برائے نام کم، ان کو حاجت نہیں تھی. لیکن جہاں ایسی حاجت آئے گی وہاں لکھنے پڑھنے کا تصور آئے گا. اسی لیے علامہ ابن خلدون کہتے رحمہ اللہ، کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ عیب نہیں ہے. یعنی ان پڑھ رہنا یہ نہیں دینا چاہ رہے سبق، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ فی نفسی یہ عیب نہیں ہے، اس کی صلاحیتوں پر ہے، وہ دیگر کیا کام اس نے کی ہیں، اس سے دیگر کیا کام ہوتے وہ دیکھنا چاہیے. لکھنا پڑھنا مزید ایک صلاحیت کا نام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں آبادی رہتی ہے، لکھنے پڑھنے والے لوگ رہتے ہی ہیں، تو وہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے وہی ماحول ملتا ہے لکھنے پڑھنے کا. تو بہرحال علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ تھا انسان کی زندگی میں لکھت کے آنے کا، تحریر کے آنے کا، الکتابہ کا. جب آبادیاں بڑھ گئیں، ایک آبادی سے دوسرے آبادی کو اپنا پیغام بھیجنا ہو اور بڑی مقدار میں کئی سطور لکھنا ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر لکھنے کا ایک تصور پیدا فرمایا، لکھنے کی صلاحیت اللہ نے کی، اس کی تخلیق اللہ نے الگ سے فرمائی. واللہ خلقکم وما تعملون. بڑی طویل بحث ہے، اور ایک ایک بات بھی الحمدللہ انہوں نے جو ہے یعنی افارقہ کا انداز کیا ہوتا ہے لکھنے کا، حافظے کا، عربوں کا، یورپی ممالک کا، اندلس وغیرہ کا، پھر ادھر مشرق وسطیٰ اور یہاں پر جو ہے یعنی ہند اور چین کا، ان کا سب کیا رجحان ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے، پڑھنے کے قابل ہے. لیکن انہوں نے اس بارے میں یہ بات کہی کہ لکھنا یہ کہاں سے آتا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی،
یہاں سے کہ انسانی زندگی جب بالکل حضارت کے قریب آتی ہے اور لوگوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے تو پھر لکھنے کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، لکھنے پڑھنے کا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے پڑھنے والے لوگ برائے نام بہت کم۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک بھی آپ کا لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ وما تخطه بيمينك، یہ نفی کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ اب ایک اور بات وہ یہ ہے کہ ہم اس یعنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے کہ سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی تاریخ میں۔ وہ ایک ایسی گتھی ہے جسے سلجھانا آسان نہیں ہے اور وہ کہنا مشکل ہے۔ انسانی زندگی، انسانی آبادی ایک جگہ نہیں تھی، اور سب سے پہلے بالضبط کس نے جو اس کی شروعات کی وہ کوئی بہت بڑا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ قدیم زمانے سے لکھنے کا تصور رہا ہے، اللہ نے فطرت میں ایک چیز رکھی ہے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد، یعنی آپ علیہ السلام کی شریعت آنے کے بعد، لکھنے پڑھنے کا جو معاملہ تھا صحابہ میں تھا، کچھ صحابہ میں، لیکن باضابطہ مستقل استقلال کے ساتھ کس کی کتاب سامنے آئی؟ جسے اہل علم نے کہا کہ اول من صنف فلان، اول من کتب فلان، ایسے جو تعبیریں ملتی ہیں، آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مستقل باضابطہ ایک تصنیف، ایک کتاب، یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ احادیث لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی۔ ہمارے پاس مستقل کتاب ہے، لوگ 3-4 نام ہی جانتے ہیں، کئی نام ہیں، کئی صحابہ ہیں جو کاتبین وحی تھے۔ آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً ان سے لکھوایا کرتے تھے۔ احادیث بھی صحابہ لکھتے تھے، اللہ کے رسول نے ابتدا میں منع فرمایا۔ میں اس معاملے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ سب نے آغاز میں منع فرمایا اس لیے کہ کہیں غلط ملت نہ ہو جائے معاملہ۔ قرآن بھی لکھ رہے ہیں، احادیث بھی لکھ رہے ہیں، لیکن جب اتنا شعور آیا کہ اللہ کا کلام الگ ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے جو احادیث کی جو بات ہے وہ ایک الگ درجہ ہے اس کا، تو اس کو جب الگ باقاعدہ سمجھنے لگے تو پھر آپ نے اجازت دی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص بکثرت لکھا کرتے تھے رضی اللہ عنہما، بلکہ بعض لوگوں نے انہیں منع بھی کیا کہ اللہ کے رسول سے کچھ بھی نکلتا ہے زبان سے، آپ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ تو وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، مراجعہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرے اللہ کی قسم، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے، چاہے آپ خوش رہیں چاہے آپ غصے کی حالت میں رہیں، حق ہی نکلتا ہے، اور آپ نے لکھنے کی اجازت دی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو شاہ یمنی رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اللہ کے رسول نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، انہوں نے کہا کہ مجھے لکھ کے دیجیے، اکتبوا لی ابی شاہ، آپ نے کہا، صحیح بخاری کا حدیث ہے۔ تو پھر جو منع کی جو حدیثیں ہیں، جیسے ابو سعید الخدری وغیرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، آغاز میں پھر اللہ کے رسول نے لکھنے کا حکم دیا۔ پھر صحابہ کے پاس صحیفے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ اس صحیفے کا نام معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس رضی اللہ عنہما، احسنت، صحیفہ صادقہ وہ تھا ان کے پاس، عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہی ہے صحیفہ صادقہ، مسند احمد میں بکثرت موجود ہے۔ اور دیگر صحابہ کے پاس بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو صدقات سے متعلق، فرائض سے متعلق آپ نے تحریر جو ہے کروائی تھی، وہ عام ہوئی، وہ آغاز میں ایسی ہی تحریریں تھیں۔ ایسے کئی صحابہ کے پاس، علی بن ابی طالب کے پاس رضی اللہ عنہ مستقل ایک صحیفہ تھا، آپ کھول کے بتلاتے، دیکھو اس میں جو بھی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، الگ سے کوئی بات مجھ سے نہیں کہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے مستقل ایک کتاب، ایک تصنیف جس کو بولتے ہیں عالم اسلام میں، اسلامی تاریخ میں، وہ کس کی تصنیف ہے؟ جی، حافظ عمران بن لاہوری کی، علامہ ابن خلدون کی۔ ان کا سن وفات 808 ہجری ہے، اس سے پہلے 800 سال کسی کی تصنیف نہیں تھی۔ جی، امام مالک رحمہ اللہ کی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں سب سے پہلی مستقل تصنیف، مستقل عمومی معنی میں، عمومی معنی میں۔ حدیث میں اگر پوچھے تو آپ بولیں ایسے،
تفسیر میں پوچھے تو آپ بولیں کہ تفسیر میں سب سے پہلی تفسیر وہ ہے، فقہ میں سب سے پہلی تصنیف وہ ہے، ایک الگ موضوع، ایک الگ سوال. عمومی بات، محمد ابن اسحاق کم و بیش 50 سے زائد نام ہے محمد ابن اسحاق. عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ کون ہے عبداللہ بن عمر؟ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی رضی اللہ عنہ. ان کی کوئی کتاب ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم. جی ہاں، اسحاق بن ابراہیم راہوی نہیں، ان کا انتقال 238 ہجری میں ہوا. ان کی مسند ہے ہمارے پاس وہاں پر، لیکن بات کی اول من صنف فی الاسلام. خیر چلیے، ہاں بولو بولو بولو. سیرت میں، مغازی میں، ان کی مغازی میں عروہ بن زبیر رحمہ اللہ 94 ہجری سن وفات ان کا، لیکن سب سے پہلے انہوں نے جو تصنیف کی وہ مغازی میں. جی ٹھیک ہے. تو یعنی بولنے کا مقصد یہ ہے کہ مغازی میں، فقہ میں، حدیث میں آپ یوں کسی کی تعیین کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلی باضابطہ تصنیف، جیسے علم نے کہا کہ کئی موضوعات اس میں آ گئے ہوں، ایک تصنیف جس کو بولتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک عام تحریر، ایک عام علم کا مجموعہ، وہ تو بہت پہلے سے رہا ہے. لیکن مستقل تصنیف جس کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں وہ یہ کہ عبد الملک ابن جریج، عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج رحمہ اللہ مکہ کے علماء میں سے ہیں، اور 150 ہجری ان کا سن وفات ہے. بہت قبل ان کی تصنیف آ گئی تھی علوم شرعیہ میں. ان کی تصنیف میں کبھی دیکھا نہیں ان کی تصنیف، لیکن جو ہے دکتور یاسین ابن کرامت اللہ ابن مخدوم، ان کی جو کتاب ہے احکام الکتب فی الفقہ الاسلامی، کہاں ہے کتاب وہ؟ یہ جو کتاب ہے ان کی احکام الکتب فی الفقہ الاسلامی، 2 جلدوں میں، بڑی نادر کتاب. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے کن علماء کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ باضابطہ ایک تصنیف، مستقل ایک کتاب، اس کا مصنف یہ، اس تصور کے ساتھ جو چیز سامنے آئی وہ عبد الملک ابن جریج رحمہ اللہ اور سعید بن ابی عروبہ. ان کا تو نام بکثرت آتا ہے روایاتوں میں، صحیحین وغیرہ میں. تو یہ ان کی تصانیف کے سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی تصنیفیں ہیں. یہ کتاب دیکھو آپ، الفہرست، آگے بتلاؤں گا اس کتاب کے تعارف کے بارے میں اس سے متعلق. الفہرست یہ 34 صدی ہجری کی کتاب ہے. یہ جو ہیں ابن الندیم، عام آدمی کی تصنیف ہے، لیکن بڑی مقبولیت دی اللہ نے. بتلاتا ہوں اس کا راز کیا ہے آگے انشاءاللہ. 34 صدی ہجری کی کتاب ہے یہ. انہوں نے کس فن پہ سب سے پہلے کون لکھے، کن علماء نے کام کیا، کیا کچھ ہوا، اس کو انہوں نے ضبط تحریر کیا. اس میں بھی ان کا نام جو ہے اہل مکہ کے سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج رحمہ اللہ نے، جو مکے کے علماء میں سے تھے، سب سے پہلے انہوں نے تصنیف کی. واللہ عالم اس سے قبل بھی تصنیفیں ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل تصنیف کے نام پر جن کی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، اور مطبوع ہے کتاب ان کی، میں دیکھا نہیں لیکن ان کی کتاب مطبوع ہے، یعنی نیٹ پہ موجود ہے. یہ ایک موضوع رہا. اہل علم کی زندگی میں کتابوں کی جو اہمیت ہے، کتابوں سے جو لگاؤ، کتابوں کے لیے جینا مرنا، اور کتابوں کی تڑپ، اور ہمہ وقت اس کی فکر، آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک جنون تھا. یہ اللہ تعالیٰ ایک توفیق دیتا ہے، یہ احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ کتابیں صرف کتابیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ علیہ السلام کی وراثت ہے. اس وراثت کا مستحق کون بنے گا، کس کو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ ہی کا ارادے پہ موقوف ہے. امام منذری رحمہ اللہ کی جو ترغیب و ترغیب جو کتاب ہے، شیخ البانی کی تصحیح کے ساتھ چھپی ہے، اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں تھے، مسجد میں تھے، بازار گئے، لوگوں سے کہا کہ تم یہاں خرید و فروخت کر رہے ہو جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے مسجد بھاگے، دیکھا تو مسجد میں کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے جو کہا ہے کہاں ہے وہ سب، کہاں ہے میراث اللہ کے رسول کی؟ کہا کہ یہی تو اللہ کے رسول کی وراثت ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سادگی دیکھیے، سبحان اللہ، کس حد تک سادگی ان کی.
کس حد تک بھولا پن سمجھ سکتے ہیں آپ؟ دیکھو کس قدر اخلاص تھا ان کا شریعت میں، کہ بازار جا کر کے لوگوں کو کھینچ کے لائے ہیں، وراثت بٹ رہی ہے اللہ کے رسول کا، تم یہاں ہیں. یہ اعلیٰ درجے کی سادگی رضی اللہ عنہ. تو یہ اللہ کے رسول کی وراثت ہے. کس کے جھولے میں کتنا پڑ جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہمارے مقدر میں لکھ رکھے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وراثت ظاہر میں بھی ملے، ہمارے باطن میں بھی آئے ہو، ہمارے عمل میں بھی آئے ہو. تو یہ آپ علیہ السلام کی وراثت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عمراء کو، حکماء کو، بادشاہوں کو، ان کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ رشک کرتے تھے وہ بڑے بڑے عمراء جن کے اندر حس تھی، وہ تمنا کرتے رہتے تھے کہ کاش کہ میں بھی ایک عالم دین بن جاتا، وہ منزلت، وہ رتبہ اور وہ فوقیت مجھے بھی مل جاتی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار کر کے دیتا ہے. تو اللہ کے رسول کی وراثت کے لیے اہل علم کی جو تڑپ تھی، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مثال دیکھو، کتاب الجرح و تعدیل. کتاب الجرح و تعدیل کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اس کی پہلی جلد لے کر آؤ. ہم لوگوں نے آدھا مکتبہ آپ کے لیے اٹھا کے لائے ہیں، نمائش کے لیے، کتابیں دکھانے کے لیے، شوق پیدا کرانے کے لیے. دیکھو اللہ جزائے خیر دے ہمارے اخوان کو. ابھی اتنا خوبصورت منظر دکھ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوئی ہے وہ بھی اگر آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل جاتے. اس حد تک محنت، سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. یہ جو کتاب ہے کتاب الجرح و تعدیل، پرانی کتاب. امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک معاصر ہیں ابو زرع الرازی، بڑے غضب کے عالم. یہ سب ایسی شخصیتیں ہیں، ان پر 3-4 گھنٹے بھی اگر معلومات لے کے آپ کے سامنے پیش کریں تو وقت ناکافی. میں واللہ کہہ رہا ہوں، ان پر مستقل رسالے آ چکے ہیں. ابو زرع الرازی، ان کا دیکھو بہرحال میں ادھر ادھر چلا جاؤں گا تاکہ میں منضبط رہوں. یہ سب ہمارے بڑے علماء ہیں، ان کے نام آتے ہیں تو ان کی زندگیاں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو ابو زرع الرازی امام بخاری رحمہ اللہ سے 1 سال قبل ان کا انتقال ہوا. ان کے ایک بھائی تھے ابو حاتم الرازی، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد بھی اور آپ کے اقران میں سے بھی. ان کا انتقال 277 ہجری میں ہوا. دونوں بھائی اور دونوں امام بخاری کی طرح امام بخاری، امام ابو داؤد کی طرح یہ بھی مستقل امامت کا درجہ اللہ نے ان کو عطا کیا حدیث میں. یہ دونوں امام، ان کے جو فرزند تھے ابو حاتم الرازی کے، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، انہوں نے الجرح و تعدیل میں ان کے پورے اقوال قلم بند کیے. پورے اقوال، کئی روات کے بارے میں. اس کی مستقل ترتیب الگ ہے، اس پر میں گفتگو آگے کروں گا، مراجع و مصادر کی اہمیت پر. اور ایک طالب علم جب کتابوں کو چھوڑ کے نیٹ سے لینا چاہتا ہے، الشاملہ سے مدد لینا چاہتا ہے، وہ کس قدر ناکارہ رہ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ آگے. تو اس میں انہوں نے ابو حاتم الرازی، ان کے چچا کے بارے میں رحمہ اللہ، کئی باتیں لکھی ہیں. اس میں جو ہے ان کا جو رحلہ تھا، دینی جو سفر تھا، علم کے لیے جو سفر تھا، دیکھیں بڑی دلچسپ بات. ابو زرع الرازی رحمہ اللہ کئی جگہ پر سفر کیے، بغداد، بصرہ، کوفہ، عراق کا پورا ملک شام میں دمشق، حمص وغیرہ. فلسطین گئے تھے، مسجد القدس وغیرہ، پھر حجاز، مکہ، مدینہ. اس کے بعد جب مصر گئے، مصر میں اس وقت ایک بڑی شخصیت تھی امام شافعی رحمہ اللہ، لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا 204 میں انتقال ہو گیا تھا ان کا. لیکن ان کے انتقال کے کافی زمانے کے بعد یہ گئے، ابو زرع الرازی رحمہ اللہ مصر گئے. اور وہ کہتے ہیں مصر جانے کے بعد میں بغداد سے نکلا، یہ رائے کے تھے، رائے الرازی، خراسان. وہاں سے میں بغداد گیا، بغداد سے حجاز گیا، حج کیا میں نے. ثم خرجت الى مصر، پھر مصر گیا. مصر جا کر کے وہاں پر میں 15 مہینے، 1.5 سال تھا. میرا کوئی مقصد نہیں تھا وہاں پر بہت زیادہ رکنے کا. وكنت عزمت في بدو قدومي مصر اني اقل المقام بها. کہا کہ جب میں مصر گیا تو میرا کوئی پکا ارادہ نہیں تھا کہ وہیں میں رہ جاؤں. کہا کہ اس کو چند دنوں میں رہوں گا، اقل المقام، بس یعنی تقلیل، بس کچھ عرصہ رہ جاؤں گا، وہاں سے پھر میں نکل کے چلا جاؤں گا.
فلما رأيت كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة، جب میں دیکھا کہ یہاں علم وافر ہے اور استفادہ کی شکلیں بہت زیادہ ہیں، میں عزمت علی المقام، میں سوچا کہ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے. اس کے بعد پھر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ امام شافعی تو نہیں ہے تو امام شافعی کی کتابیں کہاں ابھی لے کے میں سنوں، کس سے جا کے سنوں، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. ولم اکن عزمت علی سماع کتب الشافعی، امام شافعی کی کتابوں کو پڑھنے کا، کسی کے پاس لینے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا میرا. لیکن جب میں دیکھا ایک شخص ہے جس کے پاس امام شافعی کی کتابیں ہیں اور امام شافعی کی کتابوں کو لکھنے والا بھی بہترین قلمکار موجود ہے، تو میرا ارادہ بڑھ گیا کہ اب تو مجھے امام شافعی کی کتابیں لینی ہی ہیں. تو پھر میں اس آدمی کے پاس گیا، الی اعرف رجل بمصر، مصر کے اس آدمی کے پاس گیا جو امام شافعی کی کتابوں کی سب سے زیادہ خبر رکھنے والا تھا. ان کے پاس گیا میں، فقبلتها منه ب80 درہما، 80 درہم کے عوض میں نے وہ کتابیں حاصل کر لیا. کتابیں دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی کتابیں خریدا نہیں میں، ان کے پاس سے کتابیں لیا میں. کتابیں لینے کے بعد اب اس کو نسخ کرانا ہے. یعنی پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا، اب دکان جاتے، دکانے کسی کے پاس گھر جاتے، کسی کے پاس امام شافعی کی کتاب ہوتی، امام شافعی کی کتاب ان کے پاس سے لیتے اس شرط پر کہ میں کسی اچھے نساخ کے پاس جا کر کے لکھوا کر کے آپ کی کتاب لوٹا دوں گا. اس کی قیمت طے ہو جاتی، یعنی 80 درہم دیے آپ کی کتاب دو تاکہ جو ہے کسی سے لکھوا لوں گا میں، پھر آپ کی کتاب لوٹا دوں گا، اس کے لیے 80 درہم. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ وہ انداز. اور وہ گئے، جانے کے بعد جو اچھا نساخ تھا اس کے پاس جا کر کے لکھوائے. لکھوانے کے لیے پیسے نہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس وَكُنْتُ حَمَلْتُ مَعَ ثَوْبَيْنِ دَبِيقَيْن، دبیق ایک علاقہ ہے، معجم البلدان ایک کتاب ہے ہمارے پاس. کہاں ہے معجم البلدان؟ کہاں ہے معجم البلدان؟ وہاں ہے، دیکھیے 1 2 3 4، چوتھے خانے کی سب سے آخری کتاب معجم البلدان. اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا، بڑی دلچسپ کتاب. تو وہ اس کتاب میں پوری عالم اسلام کے شہروں کے نام ہیں، اس کا ہجے موجود ہے، اس کا جغرافیہ موجود ہے، اس کا وجہ تسمیہ موجود ہے، وہاں کون باشندے تھے، کون علماء تھے، کیا صنعت تھی، کب اچھا تھا کب خراب ہوا، کون کون حکمران تھے. بڑی تفصیل، بڑی مرجع کی کتاب ہے وہ معجم البلدان. اس میں دبیق کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. کہا کہ میرے پاس دبیق جو تونس کا علاقہ تھا، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 بہترین کپڑے تھے، بھاری کپڑے، عمدہ کپڑے اور بڑے قیمتی. وہ کپڑے میں لایا تھا، قماش ابھی سلی ہوئی نہیں تھی، وہ کپڑے میں لایا تھا تاکہ لے کے جاؤں، جا کر کے خراسان میں سلا کے پہنوں. اب میرے پاس کتابیں تو لے لیا ہوں 80 درہم دے کر کے، اب لکھوانا ہے، تو بس میرے جو کپڑے تھے جو میرے لیے سب سے عزیز تھے میں نے دے دیے کہ بھائی آپ یہ رکھ لو اور مجھے کتابیں لکھ کے دے دو. اور اس نے اس کے بعد مجھے لکھ کے دیا، اور اس پر میں کچھ 2 درہم 3 درہم آگے بھی دے دیا میں اس کو. یہ جنون، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. سفر میں ہیں لوگ اپنی اس طرح کی عمدہ اشیاء بیچ کے کبھی کبھار کھانے پینے کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا سلیقہ، ایسا جنون اور ایسی تڑپ کتابوں کے بارے میں دے دی تھی کہ اللہ نے آج ان کا نام باقی رکھا. دیگر کے نام اللہ نے باقی نہیں رکھے، اللہ نے ان جیسے لوگوں کے نام باقی رکھے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ان کے دلوں میں یہ معاملہ رکھا تھا، یہ فکر رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. پھر اتنا ہی نہیں، اس کے لیے کاغذ خریدا انہوں نے، اس کے لیے سیاہی خریدی، اس کے لیے قلم خریدا، سب خرید کر کے اس کے نساخ کو دیے. مزید وہ 2 جوڑے کپڑے بھی کہ آپ مجھے امام شافعی کے کتابیں لکھ کر کے دے دو، اور امام شافعی کی کتابیں پورے اٹھا کر کے لائے. کتاب الجرح والتعدیل میں صفحہ نمبر 340، اور ان کا جو تذکرہ ہے ابو زرع الرازی کا رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک مثال ہمارے سامنے. ایک اور چیز دیکھیے، علماء سفر کرتے تھے. آنے والا ایک پروگرام کروں گا میں انشاءاللہ رحلات سے متعلق، علمی جو سفر ہوتا ہے، دینی جو سفر ہوتا ہے، وہ اہل علم کے نزدیک کتنا مقبول معاملہ ہوتا تھا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا باذن اللہ تعالی. ہمارے علماء بہت سفر کرتے تھے، بلکہ ان کے ثقافت میں ایک اضافی چیز ہوتی تھی. یہ مان لیجیے کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، سفر کم ہے تو ان کے ذوف میں ایک اثر پڑتا تھا اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ رحال جوال یہ ہونا ضروری تھا. اگر کوئی دین کے لیے، علم دین کے لیے اپنے گھر میں رہتے، اپنے علاقے میں رہتے، سفر نہیں کرتے تھے، تو گویا کہ ان کی شخصیت پر ایک طرح کی جرح ہوتی، وہ حالات پر ہوتی بات. وہ جو نہیں جاتے تھے ان کے لیے آزار تلاش کرتے، اور جانا عام سی بات تھی، اور پھر جاتے تو اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. ابھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے.
ایک عالم دین ہیں جو 4 صدی ہجری کے اواخر میں ان کا انتقال ہوا. ان کا نام ہے ابن مندہ کے نام سے معروف ہیں. جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے نہیں جانتے؟ ابو عبداللہ ابن مندہ رحمہ اللہ. عقیدے میں خاص کر مراجع کی کتابیں ہیں ان کی, کتاب التوحید وغیرہ, کتاب الایمان وغیرہ وغیرہ. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری 700 سال کی تاریخ میں, ان کے دور کے, ہم بولیں گے 1400 سال, تو امام ذہبی رحمہ اللہ وسط کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 700 سال کی تاریخ میں جتنے بھی علمی گھرانے اور علمی خاندان ہیں, سب سے بڑا خاندان انہی کا ہے, بولتے ہیں ابن مندہ کا رحمہ اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ابن مندہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ, بڑی بہترین کتاب, 4 جلدوں میں, ہمارے پاس نہیں ہے وہ. تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس میں ان سے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے سفر کیا اور کئی دور دراز علاقوں کا سفر کیا, اور کئی مشائخ سے لقاء ان کی ثابت ہے, ان سے پڑھا, سماع کیا, سب کچھ. جب واپس لوٹ کر کے آئے تو ایک بڑی بڑی کئی تھیلیاں جو ہیں انہوں نے کتابوں سے بھر کر کے لائیں. جہاں جہاں جاتے جو نادر کتاب ہوتی اسے لکھوا لیتے, اسے لے لیتے, اسے خرید لیتے, اس کا نسخ کروا لیتے. تو یہ ایک بڑا کام تھا, یہ معمولی کام نہیں. اس کے لیے سرمایہ, اس کے لیے ذہنی پریشانی, اس کے لیے حمل کی قوت, اور اس کے لیے زیادہ چیزیں ہو جائیں تو ایک سواری میں نہیں ہوں گی, کرایہ پہ سواری لینا پڑے گا اس کے لیے. اس کے لیے ایک آدھ لوگوں کو بطور قیمت پر ساتھ لانا پڑے گا کہ آپ ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ آئیے. یہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو رحلات کی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی. اتنا سب انہوں نے برداشت کیا, اور کبھی کبھار جس علاقے میں جاتے اس علاقے میں کچھ کام کاج بھی کر لیتے تاکہ سرمایہ جمع کر کے وہاں کی کتابیں لے کے جاتے. تو ایسے اپنے علاقے میں جب پہنچے تو بڑی مقدار میں کتابیں یہ واپس لے کر کے آئے. یہ بس 1-2 مثالیں ہیں, ایسی ایک تاریخ ہے پوری ہماری الحمدللہ. ہمارے ہندوستان بر صغیر کے ایک بڑے عالم دین مولانا شمس الحق عظیم آبادی, جانتے ہیں آپ لوگ؟ جانتے نہیں جانتے؟ مولانا شمس الحق عظیم آبادی کو کون ہے جی؟ صاحب عون المعبود. اور کہاں کے ہیں؟ کہاں کے ہیں؟ بہار کے, پٹنہ کے, جی بالکل. کب انتقال ہوا ان کا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا, ہمارے استاذ, ہمارے روحانی باپ. 733 ہجری, وہ ابن جماعہ کا رحمہ اللہ, ابن جماعہ, وہ 733. یہ 1911 کو ان کا انتقال ہوا. 1857 میں پیدا ہوئے, 1911 ان کا سن وفات ہے. بہت بڑے عالم دین, عظیم محدث. عون المعبود, 1200 سال کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے عون المعبود کو وہ قبولیت عطا کی, وہ درجہ عطا کیا. ماشاءاللہ عون المعبود یہاں رکھی ہوئی ہے, وہاں درمیان میں رکھی ہوئی, دیکھیے صحیح مسلم کے بعد میں, صحیح مسلم کی شرح کے بعد میں عون المعبود. بڑے عظیم عالم دین. ان کے فتاوے بھی ہیں فارسی زبان میں, عربی زبان میں. اور صرف عون المعبود ایک ہی تصنیف نہیں ہے ان کی, بڑے کارنامے ہیں ان کے, ہم جانتے ہیں صرف عون المعبود. ان کے بارے میں جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ ایک عالم دین ہے, بہاری کے ہیں, لیکن فی الحال مکے میں رہتے ہیں, اور مکے میں رہتے ہوئے عرب دنیا کے اندر بڑی قبولیت حاصل کی, بہت مقبول بنے. اللہ انہیں اور قبولیت عطا کرے. علمی ذوق اللہ نے خوب بھر کے دیا ان کو. شیخ عزیر شمس, نام سنے آپ لوگ؟ شیخ عزیر شمس کو جانتے ہیں؟ بہترین محقق ماشاء اللہ. تو انہوں نے ان کی زندگی کے بارے میں بہت اچھے سے لکھا ہے. دیکھو یہاں پر, جی علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے بارے میں بہت کچھ لکھا. اس میں ان کا کتب خانہ, ان کے کتب خانے کے بارے میں دیکھو آپ, میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں ان کی عبارت. وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کو کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا, چنانچہ ان کا کتب خانہ ہندوستان کے عظیم الشان کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا. یہ مختلف فنون کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتابوں پر مشتمل تھا. فن حدیث کے اتنے عمدہ ذخیرے سے اس وقت کے اکثر کتب خانے خالی تھے. یعنی عام کتبیں تو بہت تھیں, لیکن فن حدیث کی کتابیں ان کے پاس تھیں, دوسروں کے پاس نہیں تھیں. اس کتب خانے میں مخطوطات اور نادر و نایاب کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا تھا جو یورپ کے بعض بڑے بڑے کتب خانوں میں بھی نہیں پایا جاتا تھا. وہاں پہ کیسے پایا گیا؟ چوری کر کے لے کے گئے تھے. ہاں جی, ان کی محنت نہیں تھی وہ. اب دیکھو یہاں پر بنارس کے ٹاؤن ہال, بنگلور کا نہیں, بنارس کا, بنارس کے ٹاؤن ہال میں 14 اپریل 1906 عیسوی کو ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام جن نادر و نایاب کتابوں کی نمائش کی گئی تھی,
ان میں فن حدیث کی بعض نہایت اہم قدیم اور نایاب کتابیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی ہی کے کتب خانے سے آئی تھیں. بڑا میلہ لگا تھا کتابوں کا نمائش کے لیے اس طرح سے، تاکہ نادر و نایاب کتابیں اکٹھی ہو جائیں. اس میں حدیث کی ایک دم نادر کتابیں آپ کے کتب خانے سے تھیں. ان میں سے 6 کتابوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اس میں سے ایک کتاب کے علاوہ پوری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. مسند عبد بن حمید وہ بھی ہے ہمارے پاس موجود الحمدللہ. یہاں رکھی ہوئی المنتخب جو لکھا ہوا ہے. کشف الاستار عن زوائد مسند البزار یہ بھی ہے، یہاں کہیں دیکھا تھا میں، ہے وہ ہمارے پاس. مسند ابی عوانہ معرفت السنن والآثار للبیہقی یہ ہمارے پاس نہیں ہے، 6 جلدوں میں. ڈاکٹر آرکے کی لائبریری میں تھی یہ حفظہ اللہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے تہذیب السنن، ابو داؤد کی شرح وہ بھی ہے ہمارے پاس. مصنف ابن ابی شیبہ اور معالم السنن صحیح بخاری کی شرح وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ ہمارے اہل علم کی انہی چیزیں ہیں جو کتب خانے کتابیں جمع کرنا اور فن حدیث کی کتابیں جمع کرنا، خاص کر علوم شرعیہ کی کتابیں جمع کرنا، مراجع کو جمع کرنا، یہ ہمارے اہل علم کی سنت ہے. یہ ان کا طریقہ ہے، تو ہمیں ان کی سنت کو باقی رکھنا چاہیے. یہ کتب خانے کی بڑی درد بھری کہانی ہے کیسے یہ خراب ہوئی. یعنی جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا اور انگریزیوں نے جو حملے کیے، ان میں ان کے فرزند جو تھے مولانا حکیم ادریس ڈیانوی، انہوں نے اس کتب خانے کو کلکتہ لے کے گئے. کچھ کتابیں ضائع ہو گئیں، وہاں سے جو ہے پھر کہیں اور چلے گئیں. ایسے جو ہے یہ کتب خانہ ضائع ہوا. تو مولانا شمس عزیر حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ اتنا عظیم الشان مکتبہ ایسے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. انگریزوں نے اسے آدھا خراب کیا، نااہل لوگوں نے اسے کچھ خراب کیا. خدا بخش جو لائبریری ہے بہار کی، معلوم ہے آپ کو، امیجز میں دیکھ لے سکتے ہیں آپ نیٹ پہ جا کر کے. اس میں بھی ان کا کافی بڑا کتب خانہ آج بھی موجود ہے، اور ایک بڑا حصہ انہی کے کتب خانوں پر مشتمل ہے. آپ کبھی جانا ہو تو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور چیز ہمارے اہل علم کی جو خدمات ہیں کتابیں جمع کرنے کے سلسلے میں ہندوستانی سطح پر، وہ ایک اصلاح المسلمین کتاب مولانا داؤد راز صاحب کا جب پروگرام ہوا تھا، یہ مولانا داؤد راز صاحب کی کتاب ہے رحمۃ اللہ علیہ. تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ مولانا اسرائیل صاحب کا ہے. مولانا اسرائیل صاحب 95 سال کی عمر کے ہیں، ابھی باحیات ہیں الحمدللہ، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اچھے محقق ہیں، حدیثوں کی سند دیتے ہیں مولانا ظہیر الدین صاحب کی طرح. تو مولانا داؤد راز صاحب کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے. اس میں مولانا داؤد راز صاحب کے کون کون اساتذہ ہیں، ان میں سے ایک ہے مولانا حکیم عبد الشکور. ان کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ مولانا حکیم عبد الشکور کو، بہت بڑے عالم دین. ان کے بارے میں بتایا تھا مولانا داؤد راز صاحب کے پروگرام کے آغاز میں کہ آزادی کے بعد بھی علماء نے یہاں رہنے کو ترجیح دی. انہی کے حوالے سے بتایا تھا نا میں آپ کو. مولانا حکیم عبد الشکور، ان کے فرزند ابھی باحیات ہیں، حکیم اجمل خان صاحب. ان کی عمر 84 سال عمر ہے فی الحال، باحیات ہیں ماشاءاللہ اور اچھے مضبوط ہیں، وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف. ان کے والد مولانا حکیم عبد الشکور، ان کے بارے میں لکھے ہیں کہ تاریخ اسلام، تاریخ ہند اور تاریخ اقوام و ملل سے اس قدر دلچسپی تھی کہ تحقیق و تفتیش اور تلاش کتب اور تلاش کتب کے لیے 3 بار پورے ہندوستان کا دورہ کیا. کس کام کے لیے؟ کتابیں اکٹھے کرنے کے لیے. یعنی مراجع، مصادر، نایاب کتابیں ان کو جمع کرنے کے لیے ہندوستان کا دورہ 3 مرتبہ. معمولی بات ہے؟ یہ کس قدر شوق ہے، دیکھو اللہ اکبر، کتنی ضرورت ہے. یہ کون سمجھیں گے بتلائیے؟ سبحان اللہ. ہم نہیں سمجھیں گے، ہم نہیں جانیں گے، اور ہمارے اندر اگر اس کی توجہ نہ رہی تو ہم کس سے خیر کی امید رکھیں گے؟ تو ہم ہی کو یہ سب کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور چیز جو بہت دلچسپ یہاں مجمع میں، یہ چیز جو ہے وہ اس انداز کے بتانے کی نہیں ہے، آپ تنہائی میں پڑھیں گے تو رو لیں گے آپ اس چیز کو. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے لفتۃ الکبد فی نصیحۃ الولد کے نام سے. ایک چھوٹا سا رسالہ ہے 31 صفحے کا، بالکل چھوٹا سا رسالہ. میرے انداز سے شاید وہ رسالہ چھپا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں ضم کر دیا گیا ہے، لیکن المکتبۃ الشاملہ میں ہے. میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ یہاں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں ہے. میں عبارت نقل نہیں کیا میں، لیکن میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. بڑی عجیب بات ہے، دیکھیں. صفحات من صبر العلماء کہاں ہے؟ یہ پڑھیے، عبارت سنیے آپ جی. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، بہت دلچسپ بات ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ
وعلم یا بنی ان ابی کان موسرا وخلف الوفا من المال. کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے جو والد تھے بہت خوشحال تھے، موسر یسر سے بہت خوشحال، وخلف الوفا من المال، ہزاروں کا مال چھوڑ کے گئے ہمارے نام پر. فلما بلغت دفعوا لی 20 دینارا ودارین. جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے 20 دینار اور 2 گھر ملے مجھے وراثت میں. وقالوا لی هذه الترکۃ کلھا، یہ جو طریقہ ہے یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، وراثت، یہ کل کا کل تمہارے لیے ہے جو آپ کے والد کی طرف سے ملا ہے. فاخذت الدنانیر واشتریت بها کتبا، 20 جو دینار تھے اس میں نے کتابیں خریدا، من کتب العلم، جو علم سے متعلق جو کتابیں تھیں. وبعت الدارین، 2 گھر بیچ دیا میں نے. وانفقت ثمنها فی طلب العلم، اور اس کو پڑھنے میں لگایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو وراثت میں پیسے ملے تھے کتابیں خرید لیا. یہاں بولنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، عملی زندگی میں سبحان اللہ، یعنی ہم اپنے آپ میں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا دل نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وبعت الدارین وانفقت ثمنها فی طلب العلم ولم يبق لي شيء من المال، پھر میرے پاس مال کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد کہتے ہیں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وما ذل ابوک فی طلب العلم قط، تمہارے والد کی جو زندگی طلب علم میں لگی ہے کبھی رسوائی نہیں رہی ہے. کبھی آپ کے والد کو ایک منزلہ نیچا ہونا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ رفعت شان. سب کچھ مال لگا دینے کے بعد بھی تمہارے والد کے لیے کبھی پریشانی ہوئی کیا؟ نہیں. ولا خرج یطوف فی البلدان من الوعاظ، واعظوں کی طرف کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں واعظ دیتے ہوئے تمہارے والد پیسہ کمانے کے لیے کبھی نہیں گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. ولا بعث رقعة الى احد يطلب منه شيئا قط، تمہارے والد نے کبھی کسی سرمایہ دار کے نام خط نہیں لکھا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، مجھے ذرا دے کے بھیج دو. تمہارے والد نے سب کچھ لگا دیا علم دین کے لیے، پڑھنے کے لیے، سب کچھ. اس کے باوجود بھی کبھی ایک درس ایک واعظ میرا اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کچھ پیسہ مل جائے، کسی کے نام میں نے کچھ خط نہیں لکھا کہ مجھے کچھ 2 روپے دے کے بھیج دیں. وامورہ تجری علی السداد، اس کے باوجود بھی زندگی بالکل بہترین انداز میں چل رہی تھی. اور کہا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فاجتہد یا بنی فی صیانت عرضک، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے چوکنا رہیے، اس کے لیے کوشش کیجیے. من التعرض لطلب الدنیا، دنیا کمانے کے سلسلے میں اپنی عزت کی حفاظت کرو. والذل لأہلہا، اہل دنیا کے سامنے اپنے آپ کو کبھی مت جھکاؤ. وقنع تعز، قناعت کفایہ شعری اختیار کرو، بہت باعزت ہو جاؤ گے. فقد قیل من قنع بالخبز والبقل لم یستعبدہ احد، جو اپنے گھر کی معمولی روٹی اور دال پر اکتفا کر لے گا اسی کوئی اپنا غلام نہیں بنا سکتا. وَلَقَدْ كُنْتُ أُصْبِحُ وَلَيْسَ لِي مَأْكَلْ وَأُمْسِي وَلَيْسَ لِي مَأْكَلْ، کبھی صبح ایسی گزرتی کہ کھانے کے لیے 2 لقمے نہیں ملتے، کبھی رات ایسی گزرتی کہ کھانے کے لیے کچھ لقمے نہیں ملتے. لیکن ما اذلنی اللہ تعالی لمخلوق قط، اللہ نے مجھے کسی مخلوق کے سامنے جھکایا نہیں مجھے. ولکنہ ساق رزقی لصیانت عرضی، میری عزت و آبرو کی حفاظت میں اللہ نے مال برابر میرے پاس بھیجا. ولو شرحت احوالی لطال الشرح، اگر میں اس کو ذرا اور تفصیل سے بیان کروں تو شرح بہت زیادہ ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو طلب علم کتابوں کے لیے جو میں نے سرمایہ لگایا وراثت کا، گھر بنانے کے بجائے، گھر سنوارنے کے بجائے، مزین کرنے کے بجائے، میں نے میرے اندرون کو سدھارا اور امت کے لیے کچھ کروں. نبی کی وراثت میں نے خریدا تو مجھے سب کچھ مل گیا مجھے. سبحان اللہ، یہ کتنی عظیم نصیحت ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ آج کل بچوں کی نصیحت کیا ہوتی ماں باپ کی بچوں کے حق میں، یہ کر لو وہ کر لو. انہیں غلط بھی نہیں ہے لیکن سب مزاج کے الگ الگ ہوتے ہیں، مراتب بھی لوگوں کی، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمارا شمار انہی کے ساتھ کرے. یہ ایک مثال. ایک اور مثال ایک حنفی عالم دین کی، جو مولانا بدر عالم میرٹھی، ان کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہو سکے. یہ مدینے میں رہتے تھے. شیخ ابو غدہ، عبد الفتاح ابو غدہ، خالص حنفی، متعصب حنفی ہیں. لیکن اس حد تک ان کی یہ بات مجھے کافی راس آئی آپ کو سنانے کے لیے. ان عقیدے میں کیا ہیں، ماتوریدی ہیں، اس کو واضح بات ہے، اہل علم کے پاس کوئی مخفی نہیں ہے. لیکن جو ہے انہوں نے کتابوں سے متعلق ایک بات لکھی ہے قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ
ان کی ایک کتاب ہے جو علامہ لکھنوی عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی کتاب کی انہوں نے تحقیق کی تھی، الاجوبہ الفاضلہ سے متعلق، وہ ہمارے پاس نہیں ہے کتاب، وہ اس کتاب کی تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دمشق میں رہتے تھے، آخری ایک لائن ہے، آخری دمشق میں رہتے تھے، وہاں سے یہ مدینہ آئے حج کرنے کے لیے، مکہ آئے حج کرنے کے بعد جب مدینے کو آئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک عالم دین تھے جن کا نام تھا بدر عالم میر ٹھی، ہندوستان کے، وہاں رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، ان کے پاس ملنے کے جب گیا میں تو میں کہا کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے جو میں نے تحقیق کی ہے، اب ذرا نظر ثانی کر کے دیکھو پڑھو، تو دیکھا وہ بستر پر تھے، فریش تھے، پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں تھے، بلکہ نگاہ بھی ادھر ادھر نہیں ڈال سکتے تھے، حرکت بھی نہیں ہو سکتی تھی ان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں پڑھنے کے بالکل قابل نہیں ہوں، میرے بچوں کے حوالے کر دو اس کتاب کو، اور کہا کہ اس کتاب کو میں نے کم و بیش 2 سال قبل خرید لیا تھا، اور میں کتابوں کی خریداری برابر جاری رکھا ہوا ہوں، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو وہ وراثت میں مل جائے۔ اب میں کتابیں خرید رہا ہوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، کوئی پڑھ کے سنانا چاہے تب بھی طبیعت ایسی ہے کہ میں سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن کتابوں کی خریداری ہنوز باقی ہے، کیوں؟ تاکہ میرے بچوں کو وراثت میں مل جائے۔ اب سوچ دیکھ رہے ہیں، فکرہ دیکھو آپ، اللہ اکبر، کس حد تک۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے، اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو رائے گا نہیں کرتا، اللہ ان کے قدردان پیدا کراتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کے دین دینے میں، کتابیں وراثت میں دینے میں، اس میں کتنے فکر مند نظر آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے پرانے علماء سے ہم سنتے تھے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں اٹھوں تو کتابوں کے ساتھ، بیٹھوں تو کتابوں کے ساتھ، سو جاؤں تو کتابوں پر، لیٹ جاؤں تو کتابوں پر، اوڑھنا ہو تو کتابیں میری، اگر مجھے کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے تو میری کتابیں لے لے، کوئی انعام دینا چاہتا ہے تو کتابیں دے دے، مجھے سزا دینا چاہتا ہے تو میری کتاب چھین لے، ایسے کہتے تھے وہ، سبحان اللہ۔ کوئی میرا انتقام لینا چاہتا ہے، کوئی مجھے ستانا چاہتا ہے تو میری کتاب لے لے، یعنی اس سے بڑا ظلم میرے پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل علم کہتے تھے کہ جو یہ ہمارے ساتھ کی زندگیوں کے معاملات ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے اہل علم کی زندگیاں تھیں کتابوں سے سلسلے میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے اصل موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے ایک سوال کہ جو مکتبے جو ہوتے ہیں نا، جیسے خدا بخش لائبریری ہے وغیرہ وغیرہ، تو عالم اسلام کی سب سے قدیم ترین لائبریری کون سی ہے؟ وہ نماز کے بعد انشاءاللہ آپ آ کر کے بول سکتے ہیں، ہاں، باہم مشورہ کر کے آپس میں پیار تعاون سے، اس کو مت دیکھیں، ہاں، آپس میں مشورہ کر کے بول سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔